بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 77 غزوہ احد کے نتائج اور اس غزوے سے ملنے والے اسباق سے متعلق ہے۔ غزوہ احد کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہے کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوسرے حصے میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور کچھ وقت کے لیے جنگ کی رفتار بھی کفار کے لشکر کے حق میں رہی، لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو قطعی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ظاہراً اس وقت کفار کے لشکر کے غلبہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لشکر کے بڑے حصے کے اندر بدنظمی کے باوجود مسلمانوں نے فرار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمان انتہائی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، البتہ نقصان ضرور پہنچا، کیونکہ شکست کا تعین کرنے کے لیے چند سوالات کے جوابات مطلوب ہے۔ پہلے نمبر پر سوال ہے، کیا اس غزوے میں کافروں نے غلبہ پایا مسلمانوں پر؟ دوسرا سوال، کیا مسلمان قیدی بنائے گئے؟ تیسرے نمبر پر کیا کفار کو مال غنیمت ملا؟ چوتھے نمبر پر سوال ہے، کیا مسلمانوں کی عسکری حیثیت تباہ کی گئی؟ پانچویں نمبر پر سوال ہے، کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے؟ چھٹے نمبر پر کیا مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے؟ ساتویں نمبر پر سوال ہے، اسلامی ریاست کو نقصان پہنچایا گیا؟ آٹھویں نمبر پر کیا یہ کافر مدینہ اسلامی ریاست کے اندر داخل ہوئے؟ نویں نمبر پر کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ دسویں نمبر پر کیا فاتح جنگ کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے بعد میدان جنگ کو خالی چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کا لشکر ابھی میدان جنگ میں موجود تھا اور کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2-3 دن بھی قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہ دستور تھا۔ فتح کرنے کی یہ ایک بہت بڑی ضروری علامت سمجھی جاتی تھی کہ فتح کرنے والے میدان میں 1 دن رہتے تھے، مگر کفار کے لشکر نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں دوبارہ مقابلے کے لیے آئے اور نہ ہی انہوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی جرأت کی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی تھا اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں پر اگر غور کیا جائے تو غزوہ احد کا نتیجہ بالکل سامنے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو سخت قسم کی تکلیف پہنچائی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود وہ نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کی وجہ امیر کی اطاعت نہ کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس غزوے کا سب سے اہم سبق ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں مضمر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا، بظاہر اس کا سبب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل روما پر جس دستے کو مقرر فرمایا تھا، وہ جس سے کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی جگہ سے نہ ہٹے،
وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اگر یہ صورتحال پیش نہیں آئی ہوتی تو شاید مسلمان اس نقصان سے دوچار نہیں ہوتے۔ اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں مضمر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے گریز کر کے یہ امت فلاح نہیں پا سکتی، اس امت کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس امت کی کامیابی کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی سیرت اپنانے میں ہی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ایک اچھے انداز سے ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چھل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ قرآن کریم کے اس فرمان میں مسلمانوں کو سستی دور کرنے، بزدلی سے نفرت کرنے، کمزوری سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور غم نہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اپنے ایمان ہی کے سبب وہ غالب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ آگے اس کی وجہ اللہ نے ذکر کی کہ تمہیں یہ زخم اس لیے لگے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا تھا، یعنی یہ مقام عطا کرنا چاہتا تھا، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا درجہ وہ شہادت کا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی، آگے اللہ نے ذکر فرمائی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جان لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو جانچتا ہے کہ کون اللہ کے راہ میں اپنے جان کو قربان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، چنانچہ بس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شہادتوں اور آنے والے زخموں کو دشمن کے خلاف جہاد کی کوشش میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جس طرح انہیں زخم پہنچے مسلمانوں کو، تو دشمن کو بھی تو اسی طرح پہلے زخم پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا اگر دشمن اپنی گمراہی اور برے انجام کے باوجود جنگ سے کنارہ کش نہیں ہوئے تو تم تو مسلمان ہو، تم تو حق پر قائم ہونے والے اور بہترین انجام کی امید رکھتے ہوئے جنگ سے پیچھے نہ ہٹنے یا جنگ میں سستی کا مظاہرہ نہ کرنے کے زیادہ حقدار ہو۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب دشمن اسلام کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور باوجود ہے کہ وہ باطل پر ہے، پھر بھی وہ کوششوں میں لگا ہوا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگا ہوا ہے، تو مسلمانوں کو بھی پھر تیاری کرنی چاہیے نا، مسلمانوں کو بھی اپنے دشمن کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف کارروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اس سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم ہمہ وقت
اپنے آپ کو مستحکم رکھو اور عسکری اعتبار سے اپنی قوت کو مضبوط بناؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے، جو دشمن اسلام ہے، اس کے خلاف تمہارے پاس ہمہ وقت قوت تیار ہو اور اس کے لڑنے کے لیے تمہارے پاس قوت موجود ہو۔ مسلمانوں کے لشکر جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں لڑتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، انہیں اللہ کے راہ میں جو تکلیفیں پہنچی، وہ تکالیف آنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ کافروں سے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا کہنا یہی تھا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس غزوہ احد سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ گویا اگر معاملات میں کہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا فیصلہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنے فیصلے کرنے والا بنائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔